بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں یہ ارشاد رب العزت موجود ہے۔ ایک حرف کی تبدیلی سے یہی جملے سورہ مبارکہ روم میں آیت نمبر 38 ارشاد رب العزت ہے فآت ذی القربى حقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ آج کی اس نشست میں اس کی وضاحت کرنی ہے کہ فدق جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے پاس کیسے آیا۔ آج تک جو زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ فدق کی بایو ڈیٹا کیا ہے، فدق کہاں سے آیا۔ تو ویسے تو کافی گوشے رخ فدق کے ہیں۔ آج کی نشست میں ایک رخ پہ، ایک کارنر پہ روشنی ڈالنی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ یہ حق کیسے تھا، کون سا تھا، کیا تھا، لیکن فی الحال صرف ایک گوشہ کہ سیدہ کے پاس فدق آیا کیسے۔ اللہ نے اپنے لا ریب کتاب قرآن کریم میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، عمل کرتے ہوئے اس حکم پر اللہ کے نبی نے وہ فدق اپنی بیٹی کو دیا، یعنی فدق کا سیدہ سلام اللہ علیہا تک پہنچنا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ حکم اللہ نے دیا، اس پر عمل درآمد رسول نے فرمایا، اپنی بیٹی کو بلا کے فدق دے دیا۔ یہ بھی عرض کروں کہ اس روایت کو جو میں پیش کرنے والا ہوں اہل سنت کے برادران کے کن کن محدثین نے، مفسرین نے، علماء اعلام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اس روایت کو جگہ دی ہے۔ اس کی تفصیل سنیں کس کس نے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ذخیرۃ الحفاظ، محمد بن طاہر احمد المقدسی۔ اس کتاب کے المجلد الرابع، چوتھی جلد، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 266، حدیث کا نمبر ہے 4570۔ اس میں لکھا ہے کہ لما نزلت وآت ذی القربى حقہ، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت 26۔ جب آیت اتری کون سی؟ وآت ذی القربى حقہ، حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، حضور نے اپنی بیٹی کو بلایا اللہ کے حکم کے تحت، فآتاہا فدق، اور اپنی بیٹی کو فدق عطا کیا۔ ذخیرۃ الحفاظ طاہر مقدسی۔ یہ دوسری کتاب ہے قرآن کریم کی تفسیر، شواہد التنزیل، امام حاکم حسکانی الحافظ الکبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسکانی، 6 صدی کا عالم ہے، جلد نمبر اول ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 515، حدیث کا نمبر ہے 468۔ عن ابی سعید قال لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ آتاہا فدق۔ جب آیت اتری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جب یہ آیت اتری سورہ بنی اسرائیل کی تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس کو فدق عطا کیا۔ یہ دوسری کتاب، یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر قرآن العظیم للامام ابی الفدا الحافظ ابن کثیر الدمشقی۔ ابن کثیر کو کون نہیں پہچانتا؟ اہل علم، یہ مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ اس کی تیسری جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 36 ہے۔ اس میں لایا ہے ان ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ فاطمہ فآتاها فدق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، تو حضور نے اپنی بیٹی کو بلا کر فدق دیا۔ فدق سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے پاس کیسے آیا؟ یہ قرآن پاک کی آیت، اس کی تفاسیر، حضور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہ کرے، جس کے لیے قرآن ضامن ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والا رسول اللہ کے حکم پر اپنی بیٹی کو فدق دے رہا ہے۔ یہ ہے فدق سیدہ کے پاس کیسے آیا؟ کتاب کا نام ہے جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی، الجزء الثالث والثلاثون، 33ویں جلد ہے، 33، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 349 ہے، حدیث کا نمبر 7415 ہے۔ عن ابی سعید قال لما نزلت هذه الآية وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق۔ جب آیت اتری حضور نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس کو فدق دیا۔ جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی۔ یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی 748 میں فوت ہوئے۔ قسم ثالث ہے، تیسری جلد ہے، پرانی چاپ ہے مصر کی۔ اس کے صفحہ نمبر 135، حدیث کا نمبر ہے 5872۔ اس میں لکھا ہے کہ ان ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق۔ امام شمس الدین ذہبی، نام ہی کافی، لکھا کہ آیت کے اترنے کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد، رسول نے فدق اپنی بیٹی کو دے دیا۔ یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، المجلد السابع، 7ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 18۔ اس پہ لکھا ہے، حدیث کا نمبر ہے 11125۔ ان ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق۔ جب آیت اتری تو اللہ کے حکم پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو بلا کر فدق عطا کیا۔ یہ کتاب ہے المطالب العالیہ، 8ویں جلد ہے، حافظ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی۔ کون اہل علم امام ابن حجر اسقلانی کو نہیں جانتا؟ تہذیب التہذیب اس کی، تقریب التہذیب اس کی، الاصابہ فی تمیز صحابہ اس حضرت کی، فتح الباری اس حضرت کی، المطالب العالیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 280 پہ
दारुल कुतुब इल्मिया DKI से छपी है बैरूत से। हदीस का नंबर है 3717। उसमें लिखा है पूरी सनद के साथ आखिर में, अन अबी सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा व आताहा फदक। हुजूर ने अल्लाह के हुक्म पे अपनी बेटी को फदक अता किया। यह है लुबाबुन नुक़ूल, इमाम जलालुद्दीन सयूती 849 में पैदा हुए, 911 में फौत हुए। दारुल किताब अल अरबी वहां से छपी है। इसका सफ़ा नंबर है 146। हदीस का नंबर है 639। सूरह मुबारक है बनी इसराइल की तफसीर में लिख रहा है कि जब आयत उतरी तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बुलाकर फदक दिया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि फदक सैयदा के पास कैसे आया। अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल ने उस पर अमल किया, अपनी बेटी को फदक दिया। इस हदीस को किन किन अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा व आलाम ने अपनी अपनी किताबों में जगह दी है, मैं वो बता रहा हूं। यह हदीस किन किन किताबों में अहले सुन्नत के पाई जाती है, ये एक जिन्स है। बहुत सी किताबें हैं। अद्दुरुल मंसूर फी तफसीरिल मासूर, अल जुज़ुल खामिस, 5वीं जिल्द, दारुल फिक्र, बैरूत, लबनान, DKI। इसका सफ़ा नंबर है 273। दारुल कुतुब इल्मिया इसमें लाया है कि वह अखरज बज़ार अबू याला पूरी रवायत अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा व आताहा फदक। हुजूर ने आयत के उतरने के बाद अल्लाह के हुक्म के तहत फदक अपनी बेटी फातिमा को दे दिया। ये गिनते जाएं कितने हैं किताबें जिनमें हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से फदक अपनी बेटी को दिया। काश ये खुद ही बताते तो हमें बताने की कोई जरूरत पेश नहीं आती। ये मसला किसने खोला, किसने छेड़ा, आपके इल्म में है। आसिफ जलाली। यह है तफसीर रूहुल मानी, तफसीर अल कुरआन व सबअ मिनल मसानी। इसकी जिल्द है 8वीं, मकतबा इमदादिया, मुल्तान, पाकिस्तान, वहां से छपी है। इसका सफ़ा नंबर है 62। इसमें है अन अबी सईद, पूरी इबारत है, पूरी सनद है। अबी सईद खुदरी मन अन्नहु लम्मा नज़रत हाज़िहिल आया दआ रसूलुल्लाह फ़ातिमा फ़आताहा फदक। जब आयत उतरी तो हुजूर ने अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी करते हुए फदक अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को दिया, अल्लाह के हुक्म पे। अत-तफ़सीरुल मज़हरी, यह है तफसीर मज़हरी। अश-शेख काजी मोहम्मद सनाउल्लाह उस्मानी हनफी मज़हरी पानी बती। इसमें यह है 1225 का आलिम दीन हनफी। 4थी जिल्द है तफसीर मज़हरी की, DKI की छपी है दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लबनान, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 242। अबी सईद खुदरी क़ाल लम्मा नज़रत व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु दआ रसूलुल्लाह फ़ातिमा फ़आताहा फदक। जब आयत उतरी, अल्लाह के नबी ने, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फदक अपनी बेटी फातिमा के हवाले कर दिया। यह है अहले सुन्नत के बड़े बुजुर्ग अहले हदीस हैं। फतहुल कदीर लिल इमाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद शौकानी, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह, कौन नहीं पहचानता। सऊदी अरब से जो कुरान मिलता है ना तोहफे में, उम्रा करने वालों को, हज करने वालों को, वो जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बार बार शौकानी का हवाला है। ये है वो शौकानी साहिब फतहुल कदीर,
صاحب نیل الاوتار، المجلد الثالث ہے، تیسری جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 278 278، پوری سند ہے۔ اخرج ابن مردوی عن ابن عباس، ابن عباس پہ بات آ گئی، لما نظرت وات ذل قربا حقہ اقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدق، آیت اتری، حضور نے فدق بیٹی کے حوالے کیا۔ جامع اسباب النزول، یہ مجموعہ ہے تفاسیر کا، الجامع بین الروایات الطبری و نیسابوری و ابن الجوزی والقرطبی و ابن کثیر و سیوطی، قدیمی کتب خانہ وہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 205، حدیث کا نمبر ہے 26ویں آیت کی تفسیر میں جو حدیث آئی ہے، قولہ تعالی وآت ذی القربى حقہ، اخرج طبرانی وغیرہ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال لما نظرت وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وآتاہا فدق، جب آیت اتری حضور نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس کو فدق عطا کیا۔ یہ ایک جنس دکھا رہا ہوں، چھوٹی سی، بہت ساری کتابیں ہیں برادران کی، ان میں ایک کتاب شیعوں کی نہیں ہے۔ یہ ہے مواہب الرحمن، تفسیر قرآن، بحر العلوم، علامہ سید امیر علی ملیح آبادی، مکتبہ الرحمانیہ، جلد پنجم، 5ویں جلد ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 81، اس پہ لکھا ہے کہ حافظ ابو بکر البزار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جب آیت وآت ذی القربى حقہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کو باغ فدق عنایت کیا۔ مواہب الرحمن، تفسیر قرآن، بحر العلوم، امیر علی ملیح آبادی، یہ ان کی یہ آخری کتاب ہے اس نشست کی۔ کتاب کا نام ہے ینابیع المودہ، لکھنے والے للعلامۃ الفاضل الشیخ الامجد والسید والسند الشیخ سلیمان ابن شیخ ابراہیم المعروف بخواجہ کلاں ابن شیخ محمد معروف المشتہر بہ بابا خواجہ الحسینی البلخی القندوزی، یہ لکھنے والے ہیں رحمہ اللہ آمین۔ کہاں سے چھپی ہے؟ عجیب، اسلام بول، قدیم چاپ ہے، پرانی، استنبول، 1301 ہجری میں چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 119، قدیم چاپ، استنبول۔ اس میں لکھا وفی جمع الفوائد ابو سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فآتاہا فدق، جب آیت اتری قدرت کے طرف سے اللہ نے حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، سید المرسلین پہ نازل ہوئی، اللہ کا حکم سنتے ہی پیغمبر علیہ السلام نے اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے فاطمہ بیٹی کو بلایا اور اس کو فدق عطا کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔